السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ما كان لبشر ان يؤتيه الله الكتاب والحكم والنبوة ثم يقول للناس كونوا عبادا لي من دون الله ولكن كونوا ربانيين بما كنتم تعلمون الكتاب وبما كنتم تدرسون ولا يأمركم أن تتخذوا الملائكة والنبيين أربابا أيأمركم بالكفر بعد إذ أنتم مسلمون۔ وہ انسان، وہ آدمی جسے اللہ تبارک و تعالیٰ کتاب، حکمت اور نبوت عطا کرے، اس کو یہ حق نہیں ہے، اس کے یہ لائق نہیں ہے کہ نبوت ملنے کے بعد، کتاب و حکمت عطا ہو جانے کے بعد پھر وہ لوگوں سے یہ کہے کہ تم اللہ کو چھوڑ کر میرے بندے بن جاؤ۔ لیکن ان کا کام یہ ہے کہ وہ لوگوں کو یہ کہے کہ تم لوگ اللہ والے بن جاؤ، ربانی لوگ بن جاؤ، کیونکہ جس کتاب کو تم لوگوں کو سکھلاتے ہو اور جس کتاب کو تم پڑھتے ہو اس کی تعلیم کا یہی تقاضا ہے۔ اور نبی کبھی بھی یہ حکم نہیں دیتے ہیں کہ تم لوگ فرشتوں کو، نبیوں کو اپنا رب بنا لو۔ کیا تمہارے مسلمان ہو جانے کے بعد وہ تم کو کفر کا حکم دیں گے؟ معزز سامعین کرام، یہ سورہ آل عمران ہے، سورہ آل عمران سورہ نمبر 3، اور اسی صورت سے ابھی آپ کے سامنے آیت نمبر 79 80 یعنی 79 اور 80 یہ دو آیات آپ کے سامنے تلاوت کی گئی۔ آیت کریمہ کا ترجمہ آپ کے سامنے پیش کیا گیا، جس سے آپ نے یہ سمجھ لیا ہوگا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان دونوں آیات کے اندر اس بات کی تردید فرمائی ہے کہ کوئی بھی نبی کبھی بھی کسی کو شرک کا حکم نہیں دے سکتا ہے، چاہے کوئی بھی نبی ہو۔ ہم نے آپ کو پہلے ہی بتلایا تھا کہ سورہ آل عمران آیت نمبر 1 سے لے کر کے آیت نمبر 80 تک خاص طور سے عیسائیوں کے عقیدے کی تردید کے لیے آیا ہے، اور یہ جو دونوں آیات ہیں ان میں سے پہلی آیت کریمہ، اس کے شان نزول میں کئی باتیں مفسرین نے بیان کی ہیں۔ بعض مفسرین نے یہ کہا ہے کہ نجران سے جو وفد آیا تھا عیسائیوں کا، ان کے ساتھ یہودی لوگ بھی مل گئے، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر طنز کرتے ہوئے وہ کہنے لگے کہ کیا آپ چاہتے ہیں کہ ہم آپ کی پرستش کرنا شروع کر دیں؟ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ آیت کریمہ نازل فرما دی۔ بعض لوگوں نے یہ کہا ہے کہ کسی صحابی نے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے یہ کہا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، ہم لوگوں نے رومی اور ایرانی بادشاہوں کو دیکھا ہے کہ ان کے لوگ ان کے بادشاہوں کو سجدہ کرتے ہیں، آپ تو اللہ کے نبی ہیں، آپ زیادہ حقدار ہیں، آپ اگر حکم دیں تو ہم لوگ سلام کرنے کے بجائے آپ کو سجدہ کریں۔ تو پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے سختی سے منع فرمایا اور کہا کہ اگر کسی کو اللہ تبارک و تعالیٰ سجدہ کرنے کا حکم دیتا تو بیوی کو حکم دیتا کہ وہ اپنے شوہر کو سجدہ کرے، کیونکہ بیوی کے اوپر شوہر کا بہت حق ہوتا ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ آیت کریمہ نازل فرمائی۔ لیکن اس سلسلے میں سب سے صحیح بات، حالانکہ یہ باتیں بھی غلط نہیں ہیں، یہ جو تفسیر جو بتلائی گئی ہے، جو شان نزول، یہ صحیح ہی معلوم ہوتا ہے، لیکن سب سے صحیح بات یہ ہے کہ چونکہ عیسائیوں کے عقیدے کی تردید میں یہ آیت نازل ہوئی ہے، تو عیسائیوں نے سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا بنا لیا، اور اہل کتاب میں سے یہودیوں نے بھی سیدنا عزیر علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا بنا لیا، بلکہ عیسائیوں نے سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کو ہی اللہ کہنا شروع کر دیا، ان کی پرستش کرنے لگے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے عقیدے کی تردید میں ان باتوں کو نازل فرمائی۔ بہرحال ان تمام باتوں سے ہٹ کر کے ان دونوں آیتوں سے، اور خاص طور سے جو پہلی آیت کریمہ ہے، اس سے یہ بات ثابت ہوتی ہے کہ پچھلے نبیوں کی کتابوں کے اندر ان کے قوم کے لوگوں نے ان کتابوں کے اندر ایسی باتیں جو شامل کر دی ہیں، جن باتوں سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ پیغمبر اور فرشتے اللہ کے پیغمبر اور فرشتے ہی معبود ہیں، ان تمام باتوں کی تردید اس آیت کریمہ سے ہوتی ہے۔ اور اس آیت کریمہ کے اندر ایک قاعدہ کلیہ بیان کیا گیا ہے کہ چاہے کوئی بھی کتاب ہو، چاہے کوئی بھی عالم ہو، مولوی ہو، پیر صاحب ہوں، امیر صاحب ہوں، سجادہ نشین صاحب ہوں، چاہے کوئی بھی کتاب ہو، اگر اس کی تعلیم سے یہ بات ثابت ہو کہ اللہ کو چھوڑ کر کے کسی اور کی بندگی کی جائے، یا بندے کو اللہ کے مقام پر بٹھا لیا جائے،
تو سمجھ لیجیے کہ وہ تعلیم وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی تعلیم نہیں ہے، وہ کسی نبی کی تعلیم نہیں ہے، بلکہ لوگوں کی پھیر بدل کا نتیجہ ہے۔ آپ دیکھیں گے کہ عیسائیوں کے ہاں تو یہ بات تھی ہی، آج آپ مسلمان قوم کے اندر بھی دیکھیں گے تو مختلف جگہوں پر، مختلف مقامات پہ، مختلف انداز میں جو بڑے بڑے لوگ ہوتے ہیں وہ اپنی پیروی کراتے ہیں، اپنی بندگی کراتے ہیں لوگوں سے، اپنے سامنے جھکاتے ہیں لوگوں کو، مختلف انداز میں جھکاتے ہیں۔ ان تمام باتوں کی تردید اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس آیت کریمہ میں بیان فرمائی اور کہا کہ نبی کی تعلیم کبھی بھی یہ نہیں ہو سکتی کہ نبی لوگوں کو یہ کہے کہ تم اللہ کو چھوڑ کر میری ہی بندگی کرنا شروع کر دو، بلکہ نبی کی تعلیم کیا ہوتی ہے؟ وَلَكِن كُونُوا رَبَّانِيِّينَ، نبی یہ کہتے ہیں کہ تم لوگ اللہ والے بن جاؤ، ربانی بن جاؤ۔ یہ جو ربانی کا جو لفظ ہے نا، دراصل یہود کے اندر جو ایسے علماء، یہود کے اندر ایسے علماء جو مذہبی ذمہ دار ہوتے تھے، جن کا کام مذہب کی تمام ذمہ داریوں کو سنبھالنا ہوتا تھا، جن کا کام عبادتوں کو قائم کرنا ہوتا تھا، جن کا کام اللہ کے حکم کو لوگوں کے درمیان جاری کرنا ہوتا تھا، ان کو ربانی کہتے ہیں۔ اس آیت کریمہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ بھی بیان فرمایا ہے کہ نبی لوگوں کو شرک کی تعلیم نہیں دیتے ہیں، نبی لوگوں کو شرک نہیں بتلاتے ہیں، بلکہ نبی کا کام ہوتا ہے کفر و شرک کو مٹانا۔ نبی کا کام یہ ہرگز نہیں ہوتا ہے کہ پہلے وہ لوگوں کو کہے کہ دیکھو اللہ تبارک و تعالیٰ کی اطاعت کرو، نبی کی اطاعت کرو، اور بعد میں لوگوں کو یہ کہنا شروع کر دے کہ دیکھو میری ہی عبادت کرنا شروع کر دو۔ نبی کا یہ کام نہیں ہوتا ہے۔ انہی تمام باتوں کی تردید میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ آیت کریمہ نازل فرمائی اور فرمایا اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہ وہ انسان، وہ آدمی جس کو اللہ تبارک و تعالیٰ کتاب، حکمت، نبوت عطا کرے، اس کو یہ حق نہیں ہے، اس کے شایان شان نہیں ہے، اس کو یہ لائق نہیں ہے کہ وہ لوگوں کو یہ کہے کہ تم اللہ کو چھوڑ کر کے میرے بندے بن جاؤ، بلکہ ان کا کام یہ ہے کہ وہ لوگوں کو یہ کہیں کہ تم اللہ والے بن جاؤ، اللہ والے بن جاؤ، اللہ کے فرما بردار بن جاؤ، اللہ کی اطاعت گزار بن جاؤ، اللہ تبارک و تعالیٰ کے تابع دار بن جاؤ۔ کیوں ایسا کہیں گے؟ کیونکہ نبی کو جو کتاب دی جاتی ہے، اب یہ کتاب ہے، جو کتاب دی گئی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو، یا کوئی بھی کتاب، وہ کتاب اور اس کو پڑھنا پڑھانا اسی بات کا تقاضا کرتا ہے کہ غیر اللہ کو چھوڑا جائے، اللہ کے سامنے جھکا جائے۔ نبی جو کہتے ہیں ان کی اطاعت و فرما برداری صرف اس لیے ہوگی کہ نبی کی اطاعت و فرما برداری کا حکم اللہ تبارک و تعالیٰ نے دیا ہے۔ محترم سامعین کرام، آپ اس آیت کریمہ کے اوپر غور کریں گے تو آپ کو یہ بھی پتہ چلے گا کہ اللہ کو چھوڑ کر دوسروں کی فرما برداری کرنا بھی رب بنانا ہے۔ جیسا کہ کیا کہا اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہ کبھی بھی نبی کی یہ شایان شان نہیں ہے، نبی کو یہ لائق نہیں ہے، نبی کو یہ حق نہیں ہے کہ وہ لوگوں کو یہ کہے کہ تم اللہ کو چھوڑو اور میرے بندے بن جاؤ، اللہ کو چھوڑو میرے بندے بن جاؤ۔ اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ کسی بھی زمانے میں، کسی بھی قوم میں، قوم کے لوگ اگر اللہ کو چھوڑ کر کے اپنے علماء کو، اپنے مشائخ کو، اپنے مفتی صاحب کو، اپنے پیر صاحب کو، اپنے امام صاحب کو، ان کی ہر بات کے اوپر فوراً سر کو جھکا دے، ہر بات کے اوپر فوراً آمنا صدقنا کہہ دے، بس سمجھ لیجیے کہ یہی رب بنانا ہے۔ ہم نے اس سے پہلے 2 روز یا 3 روز پہلے آپ کے سامنے ایک بات کہی تھی کہ یہ جو ہماری زبان سے بات نکل رہی ہے، اس بات کی قدر و قیمت اسی وقت تک ہے جب تک کہ یہ بات اللہ تبارک و تعالیٰ کے بتائے ہوئے باتوں کے مطابق ہو، جب تک یہ بات نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کے مطابق ہو، تبھی اس بات کی قدر و قیمت ہے۔ اگر یہ بات نبی کے بات کے بالکل پیرلل آ جائے، اگر یہ بات نبی کے بات کے بالکل اگینسٹ میں آ جائے، بس سمجھ لیجیے کہ ہماری بات کی کوئی قدر و قیمت نہیں۔ اور یہ بات صرف میں نے نہیں کہا ہے، امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ نے بھی کہا ہے، جو میں نے بتلایا تھا۔ امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ سے بالکل صحیح سند سے یہ بات ثابت ہے کہ میرا کوئی بھی قول، میری کوئی بھی بات اگر نبی کے بات سے ٹکرائے، نبی کے بات کو سر آنکھوں پہ لینا، میری بات کو دیوار پہ مار دینا۔ کیوں؟ کیونکہ امام ابو حنیفہ نے یہی بتلایا کہ میری بات اگر نبی کے بات کے مطابق ہے اس کی قدر و قیمت ہے، اگر نبی کے بات کے مطابق نہیں تو اس کی قدر و قیمت نہیں ہے، وہ در و دیوار پر مارے جانے کے لائق وہ بات ہے۔ تو یاد رکھیے، کوئی بھی قوم، کوئی بھی امت، کہیں کے بھی لوگ اگر اللہ تبارک و تعالیٰ کے پیغام کو چھوڑ کر
اللہ کے حکموں کو چھوڑ کر اپنے علماء، اپنے مشائخ، اپنے امام، اپنے اکابر، اپنے پیر کی بات کے اوپر، ہر بات کے اوپر آمنا صدقنا کہنا شروع کر دے، بس سمجھ لیجئے کہ انہوں نے اللہ کو چھوڑ دیا ہے اور اپنے علماء اور اپنے امام کو اپنا رب بنا لیا ہے۔ اور یہ بات بھی میں نہیں کہتا ہوں، یہ بات خود پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں۔ اس بات کو قرآن کریم نے بیان کیا ہے۔ جامع ترمذی ابواب تفسیر القرآن کی روایت ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم سورۃ التوبہ میں آیت کریمہ نازل فرمائی۔ کیا نازل فرمائی؟ اتخذوا احبارہم ورہبانہم اربابا من دون اللہ، یہودیوں نے، عیسائیوں نے اپنے علماء کو، اپنے مشائخ کو اپنا رب بنا لیا۔ عدی بن حاتم رضی اللہ عنہ جو مسلمان ہوئے لیکن پہلے عیسائی تھے، انہوں نے جب یہ آیت کریمہ پڑھی فوراً نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آ گئے، کہا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، قرآن تو کہہ رہا ہے کہ یہودیوں نے، عیسائیوں نے اپنے علماء کو، اپنے مشائخ کو رب بنا لیا، لیکن ہم نے تو ایسا نہیں دیکھا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ عدی بتاؤ، کیا یہودی اور عیسائی کے جو علماء جن چیزوں کو حلال کہتے تھے، کیا ان کی قوم کے لوگ اسی چیز کو حلال نہیں کہتے تھے؟ کہا کہ ہاں ایسا کہتے تھے۔ یہودی اور عیسائی کے علماء جن چیزوں کو حرام کہتے تھے، کیا ان کے لوگ اسی چیز کو حرام نہیں کہہ دیتے تھے؟ کہا کہ ہاں ایسا ہے۔ کہا کہ بس یہی رب بنانا ہے، یہی رب بنانا ہے۔ آج اگر قرآن کریم کو چھوڑ کر، پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین کو چھوڑ کر علماء کی بات کے اوپر سر کو جھکانا، اس کی تحقیق نہ کرنا اور ہر اس کچے پکے کو بات کو مان لینا جو قرآن کریم اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے خلاف ہے، اللہ کی قسم، اللہ تبارک و تعالیٰ کے کلام کے مطابق، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے مطابق ایسے لوگ اپنے علماء اور اپنے امام کو رب بنانے والے ہیں، اور ایسے لوگوں کو ڈرنا چاہیے۔ یہی چیز اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس آیت کریمہ میں بیان فرمائی ہے کہ کسی بھی نبی کے لیے شان نہیں ہے، کسی بھی نبی کو یہ حق نہیں ہے کہ جن کو اللہ نے کتاب دیا ہے، حکمت دیا ہے، نبوت دیا ہے، وہ لوگوں سے یہ کہے کہ تم اللہ کو چھوڑ کر میرے بندے بن جاؤ، بلکہ ان کا کام یہ ہے کہ لوگوں کو یہ کہے کہ تم اللہ والے بن جاؤ۔ اور پھر اگلی آیت کریمہ میں بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہی بات بیان فرمایا، وَلَا يَأْمُرَكُمْ أَن تَتَّخِذُوا الْمَلَائِكَةَ وَالنَّبِيِّينَ أَرْبَابًا، نبی کبھی بھی یہ حکم نہیں دیں گے کہ تم نبیوں کو اور فرشتوں کو اپنا رب بناؤ۔ کیا مسلمان ہونے کے بعد نبی تم کو کفر کا حکم دیں گے؟ نہیں، بلکہ نبی تو کفر کو مٹانے کے لیے، شرک کو ختم کرنے کے لیے آتے ہیں۔ سامعین کرام، یہی سب باتیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان دونوں آیات کے اندر بیان فرمائی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم تمام کو ان باتوں کے اوپر خوب ٹھنڈے دل سے غور و فکر اور تدبر کرنے کی توفیق عنایت فرمائے، آمین۔